ہماری زندگی میں یہ عدلیہ کی شکل میں ہے. یہ کمزور لوگ، یہ کم صرف لوگ، یہ نوکریوں کے متلاشی لوگ آج سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے آئین پاکستان میں دیے ہوئے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، ان کی پامالی ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں، میرا مقصد عام دوستوں سے مخاطب ہونا صرف اتنا ہے کہ جب سارے ادارے بیکار ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، مسلط پسندی میں چلے جائیں، اپنے بچوں کا مستقبل سوچنا شروع کر دیں، تو پھر ایک عام فقیر کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ پکڑنا چاہتے ہیں پکڑے. میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، آپ جتنی گرفتاریاں کرو گے آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. آپ مزید کمزور ہو جاؤ گے اور آپ کمزور ہو چکے ہو. ہم لوگ ملکی مفاد میں، ملکی سلامتی میں، قانون کی حکمرانی میں کل بھی لڑتے رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، اور یقین جانیے گا جب تک آپ بیٹھے میں نہیں جاتے ہماری لڑائی جاری رہے گی. محب وطن کو یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس طرح سے آپ کی محب وطنی ثابت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اداروں کا احترام اس وقت تک ہے جب ادارے قانون کے مطابق کام کریں گے، وہ چاہے فوج کا ادارہ ہو، وہ چاہے عدالتی کارروائی کا ادارہ ہو. اگر آپ کی طاقت کے سامنے پرویز مشرف جو مکہ لہرایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، آتے تو نہیں تھی، لیکن وہ گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا. آج ہماری عدالتیں خاموش ہیں. شرم اور ڈوب کے مر جانا چاہیے ان ججز کو جو 15-20 لاکھ روپیہ لے کے پھر بھی آج پاکستانی نظام کے اوپر کوئی حملہ. یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آج بھی اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے تمام کے تمام ججز مسلط پسندی میں ہیں. اور ہم ان کو ہار پہناتے ہیں، ہم ان کا فیئرویل کرتے ہیں. ریٹائرڈ ہو کے وہ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. بزرگی کی حد تک ان کو سلام. بحیثیت جج جو انہوں نے کیا ہے ان کے منہ پہ تماچا مارنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی جج اپنی ذاتی حیثیت میں جب وہ جیسے جج پرفارم کر رہا ہے تو اس کو خدا کا خوف بھی ہو اور اس کو عوام کا خوف بھی ہو اور ان وکیلوں کا بھی خوف ہو. اگر وہ یقیناً ہمارے ووٹ سے گئے ہوتے تو وہ لحاظ کرتے، کچھ غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے. پاکستان کی سینٹ تھو ہے ایسی سینٹ پہ. ہمارے ادارے بہت محترم ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اداروں کے اندر جو بیٹھا ہوا جمود ہے، جو سکوت ہے، کسی کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آواز اٹھائے. پاکستان نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ریاست دی ہے قائد اعظم نے ہم کو، اور آج بھی ہم 75 سال گزرنے کے بعد وہی غلامی کی سوچ، وہی خوف. اس وقت انگریز کا خوف تھا، آج خاکی وردی کا خوف ہے. خاکی وردی کے خوف سے نکلیں، کوئی مار نہیں دے گا آپ کو، اور مر بھی جائے گا تو یقین جانیے گا آپ شہید ہیں. اس ملک کی بقا کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے نہیں. ایک وقت تھا ہمارے بزرگ بورڈ کا درخت لگایا کرتے تھے، ان کو اپنی زندگی میں وہ چھاؤں نصیب نہیں ہوتی تھی. بورڈ کے درخت کی چھاؤں جس نے لگایا اس کو اپنی زندگی میں نصیب نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی نسل کے لیے لگا کے جاتا تھا. آگے آنے والی جنریشن اس کی ٹھنڈ میں بیٹھتی تھی. اور ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے. خدا کا خوف کیجئے، نکلیے باہر، نکلے. یہ وقت ہے، اس وقت اپنے ذاتی مفادات کو بلائے طاق رکھیں. کسی کی جرت نہیں ہے وہ کالے کوٹ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ نکلے باہر.